معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹورزم، کہ کس طرح ہم مختلف اقدامات کے ذریعے پاکستان میں ٹورزم کی جو انکم ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے جن چند پوائنٹس کی طرف توجہ دی ان میں ٹورزم بھی تھا، لیکن کم و بیش 3 سال گزر جانے کے باوجود آج تک اس پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا۔ اب 3 سال بعد جا کے ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد وزیر اعظم صاحب نے مری میں رکھا ہے کہ جہاں ٹورزم کی جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ سروسز کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ ٹورزم کے لحاظ سے باقی دنیا سے کتنا پیچھے ہے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہے جس کی طرف وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نشاندہی کی ہے، لیکن اس میں جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ تک ہی رہا۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم 4 مختصر سے کام کر کے اپنی ٹورزم کی جو انکم ہے اس کو بلینز ڈالر میں تک جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹورزم سے انکم ہو رہی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، جو سالانہ 210 ارب ڈالر کی جو انکم ہے وہ ٹورزم سے حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور بہت سارے ملک ہیں، لیکن میں چھوٹے ممالک جیسے تھائی لینڈ جو ہے اس کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ 57 بلین ڈالر جو ہے ان کی انکم ٹورزم سے ہے۔ اور اسی طرح چائنا ہے، اس کی 32 بلین ڈالر ہے۔ انڈیا جو ہے یہ ہمارا ہمسایہ ہے، ہم جیسے ہی حالات ہیں، اس کی ٹورزم کی جو انکم ہے وہ 27 بلین ڈالر ہے۔ اور ترکی جو ہے اس کی 22 بلین ڈالر ہے۔ ایون دبئی یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے اس کے 21 بلین ڈالر جو ہے وہ ٹورزم کی انکم ہے۔ ملائیشیا جو ہے وہ 18 بلین ڈالر ہے، اور جو سویڈن ہے وہ 14 بلین ڈالر ہے۔ جنوبی کوریا 13 بلین ڈالر ہے۔ بیلجیم چھوٹا سا ملک ہے، یہ بھی 12 جو ہے بلین ڈالر اس کی ہے۔ سعودی عرب کی 12 بلین ڈالر ٹورزم کی جو وہ انکم ہے، وہ اس میں حج وغیرہ بھی شامل ہے۔ اور بڑے چھوٹے سے ملک ہیں، ایون افریقن کنٹری ہے ساؤتھ افریقہ، اس کی جو ہے 9 بلین ڈالر ہے۔ مصر کی 8 بلین ڈالر ہے۔ اور اس کے علاوہ فلپین جو ہے وہاں میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں اس کی انکم جو ہے وہ بھی 7 بلین ڈالر ہے۔ اسرائیل کی 7 بلین ڈالر ہے۔ شام جہاں جنگ لگی ہوئی ہے اس کی آج بھی جو ہے وہ 7 بلین ڈالر جو ہے وہ انکم ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، جارڈن ہے، اس کی جو ہے 5 بلین ڈالر ہے۔ سری لنکا جیسے ملک کی بھی 4 بلین ڈالر جو ہے وہ انکم ہے اس کے ٹورزم کے ساتھ۔ لیکن جو پاکستان ہے اس کی صرف اور صرف جو ہے 37 کروڑ یعنی 1 بلین ڈالر کا بھی تیسرا حصہ جو ہے یہ ٹورزم کی انکم ہے۔ اور 178 ممالک کی جو رینکنگ ہے اس میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 130 نمبر ہے اس انکم کے لحاظ سے۔ تو ایتھوپیا جیسا ملک جو ہے اس کی بھی جو ہے پاکستان سے زیادہ ہے ٹورزم میں انکم، اور کرغستان اور مطلب بہت ہی چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں وہ اتنی زیادہ انکم اس ذریعہ سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم یہاں 4 پوائنٹس بتانا ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان 4 پوائنٹس کو اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو پاکستان کی جو ٹورزم سے انکم ہے وہ بھی بلین ڈالرز میں جا سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کالج لیول پہ ٹورزم کو بطور سبجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے، اور اسپیشلی یہ جو شمالی علاقہ جات ہیں، کے پی کے ہے، فیڈرل ٹیریٹری ہے، اور یہ مری اور اس کے جو گلگت وغیرہ، یہاں جو کالجز ہیں وہاں تو یہ لازمی سبجیکٹ کے طور پہ اس کو پڑھایا جانا چاہیے۔
جبکہ باقی جو حصے ہیں ملک کے ان کو جو ہے آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جانی چاہیے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں سروسز پرووائڈر بن سکیں، اور جو انٹر یا گریجویشن میں سبجیکٹ پڑھتا ہے اس کو اس کے ٹورزم کے بزنس کے حوالے سے اور اس کے سروسز کے حوالے سے جو ہے نالج حاصل ہو اور وہ ٹورزم کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے جس سے جو ٹورزم ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے، ٹورسٹ کا اعتماد بڑھ سکتا ہے، وہ ہے ٹرانسپورٹ۔ ٹورسٹ کے لیے ہمیں جو ہے وہ اسپیشل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ارینج کرنی چاہیے، وہ ٹیکسیز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی جو صرف ٹورسٹ کے لیے ہو، اور اس کی ایک ایپ ہو جس طرح کے یہ کریم ٹائپ اس طرح کی، کہ اس کا پورا ریکارڈ ہو کہ کون سا جو ٹورسٹ ہے وہ کس گاڑی میں بیٹھا ہے اور کس جگہ کے لیے بیٹھا ہے، تاکہ کوئی بھی جو ہے انسرٹینٹی جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تیسرا اس میں جو ہے ہوٹلز ہیں کہ معیاری جو ہے ہوٹل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے، ان کو جو ہے وہ بنانے کے لیے لوگوں کو قرض دیے جائیں آسان شرائط پر، تاکہ لوگ جو ہوٹل بنائیں ان علاقوں میں، اور ان میں جو ہے کرایہ بھی مناسب ہو، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹریول کریں، ان کو یہ فیسلٹیز وہاں میسر ہوں۔ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے اور انٹرنیشنلی ان کی جو ہے پبلسٹی کی جائے۔ اور چوتھا فیکٹر ہے سیکورٹی۔ یہ بہت اہم فیکٹر ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے، تو اس کے لیے یہ جو ٹورزم کے علاقے ہیں وہاں ایک اسپیشل فورس بنائی جائے، اور وہ فورس جو ہے وہ ٹوٹلی ٹورزم کے لیے ہو اور ٹورسٹ کو سروسز پرووائڈ کرے، سیکورٹی پرووائڈ کرے، اور جو بھی گاڑیاں ہوں اس کے لیے وقف، ان میں سیکورٹی کا جو ایک آدمی 2 آدمی ایز پر ریکوائرمنٹ وہ بھی مینج کیا جائے۔ تو اس طرح ہم جو ہے انٹرنیشنلی یہ باور کرا سکتے ہیں کہ جو پاکستان ہے یہ انتہائی فیوریبل حالات ہیں یہاں ٹورزم کے لیے، اور ہماری جو ٹورزم کی انکم ہے وہ بھی بلینز ڈالر میں جا سکتی ہے۔ اس کام کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جسٹ ایک وین کی ضرورت ہے۔ وین جو ہے ہم نے الحمدللہ دے دیا ہے، تو اس کے لیے بس مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور سنسیئرٹی کی ضرورت ہے۔ اس میں اسٹیپ فارورڈ اگر گورنمنٹ ہو تو یہ سارے کام جو ہیں ودن 1 ایئر ہو سکتے ہیں۔ شروع میں ڈپلومہ کورسز انٹروڈیوس کرائے جا سکتے ہیں تاکہ فوری طور پہ ان سروسز کا ارینجمنٹ ہو سکے، اور آگے پھر 2 ایئر اور 4 ایئر پروگرام جو ہے اس میں وہ بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم گورنمنٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان سجیشن کو کنسیڈر کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، تاکہ ملک میں ٹورزم کی جو انکم ہے وہ بڑھ سکے۔